أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار صادق آل محمد علیہ السلام. آپ کی معظم اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں اس اہم اور مخصوص گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ مطہر آیت کلام الہی کے 15ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الحجر کی 9ویں آیت. اس آیت میں پروردگار عالم نے قرآن اور قرآن کے تعلق سے نظام تحفظ کا تعارف کرایا ہے. یعنی ایک طرف تو یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کتنی اہم، کتنی عظیم الشان اور کتنی بلند درجہ کتاب ہے، اس کے کمالات، اس کے محاسن، اس کے جمالیات اور اس کی صداقتیں اور حقیقتیں کیا ہیں، یہ بتایا گیا ہے. دوسری طرف ایک چیلنج ہے، ایک دعویٰ ہے کہ صبح قیامت تک اس قرآن کو کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس قرآن میں کوئی نقص، خامی یا کوئی کمی پیدا نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کے نظام کے ذمہ دار ہم. اس کے تحفظ کا سسٹم ہم نے قائم کیا ہے، ہم نے معین کیا ہے، ہم نے مقرر کیا ہے. 3 لفظ استعمال کی ہیں اللہ نے. انا، بے شک ہم، نحنو، ہم ہی ہیں. اور کریے گا، انا کا مطلب ہم، نحنو کا مطلب ہم، نزلنا کا مطلب ہم ہی نے نازل کیا. ایک ہی آیت میں اللہ نے 3 بار ہم کہا ہے. یہ زور پیدا کیا ہے، یہ چیلنج کیا ہے، یہ دعویٰ کیا اللہ نے کہ ہم ہی ہیں. دیکھ لو، سمجھ لو، سوچ لو، تدبر کر لو، تفکر کر لو، تصدیق کر لو، اس بات کو یقین کر لو کہ ہم ہیں جنہوں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی وہی ہیں جو اس قرآن کی حفاظت کرتے رہیں گے. یہ آیت ایک طرف سے اور ایک پہلو سے
قرآن مجید کا عظیم ترین قصیدہ ہے، فضیلت ہے اور بیان فضیلت ہے۔ میں چاہوں گا کہ کچھ گزارشات، کچھ معروضات، کچھ افکار و نظریات آیات قرآنی کی بنیاد پر ایک محدود وقت میں آپ کی زندہ و پائندہ سماعتوں کی بارگاہ میں نظر کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ بس تھوڑی سی توجہ درکار ہے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا اعلان کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، چیلنج کیا ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اور مسلمان کا وہ کون سا بچہ ہے جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، ایکسیپٹ نہیں کرتا اور اپنے دل و دماغ پہ سجا کے نہیں رکھتا کہ پروردگار عالم کی یہ پہلی کتاب نہیں ہے قرآن، اس سے پہلے بھی بہت کتابیں آئی ہیں اور کم سے کم 3 کتابیں تو مشہور ہیں، شہرت رکھتی ہے، فیمس ہے، سب جانتے ہیں۔ مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ قرآن سے پہلے توریت نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، قرآن تو چوتھے نمبر پر آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ زبور کو نازل کرنے کے بعد، توریت کو نازل کرنے کے بعد زبور کے نزول کی ضرورت کیوں پڑی؟ زبور کو نازل کرنے کے بعد انجیل کے نزول کی ضرورت کیوں پڑی؟ انجیل بھیجنے کے بعد قرآن کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو سیدھا سا جواب ہے، بچہ بھی دے دے گا کہ توریت تبدیل ہو گئی، چینج ہو گئی، بدل گئی، اس کی گارنٹی ختم ہو گئی، اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی، اب وہ اپلائیڈ نہیں ہے۔ وہ دیکھیے گا چونکہ اس کے اندر لوگوں نے مکسنگ کر دی، ملاوٹ کر دی، کچھ اپنی طرف سے ایڈیشن کر دیا، تو اللہ نے کہا ہم اس کتاب کو ہم منسوخ کرتے ہیں، اس کی ویلیڈیٹی ختم کرتے ہیں، گارنٹی ختم کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، توریت چونکہ تبدیل ہو گئی، چینج ہو گئی، اللہ نے اس کے بعد زبور کو بھیج دیا۔ زبور کے ساتھ بھی وہی پرابلم ہوئی، وہی معاملہ ہوا کہ جناب داؤد کے امتیوں نے زبور کو بدل دیا۔ اب زبور کے بعد انجیل کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ ایک صحیح صورت میں کتاب باقی رہے، مگر ادھر عیسیٰ گئے، ادھر ان لوگوں نے انجیل کو بھی بدل دیا۔ تو کتنے سال تک یہ کتابیں رہیں اپنی صورتحال پر؟ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لے، روایات کو چھاپے پٹکے اور آپ تفسیر کے اندر اترے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جناب موسیٰ کے چند سال بعد ہی توریت کو بدل دیا گیا، جناب داؤد کے چند برس کے بعد ہی زبور کو بدل دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد صرف 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ انجیل کو بدل دیا، لیکن قرآن کو آئے ہوئے 1400 برس ہو گئے، لیکن بدلنے کی بات تو جانے دو، پوری دنیا نے طاقت لگا دی، ابھی تک اس کے زیر کو زبر نہیں کر سکے۔ محسوس کیجئے گا تو فکر کرنے کا رخ، پہلو، اینگل یہ بھی ہے میرے عزیزوں کہ قرآن کیوں نہیں تبدیل ہوا، قرآن کیوں نہیں بدلا؟ کیا قرآن کو بدلنے کی کوشش کی گئی؟ کیا قرآن کو بدلنے کا جتن نہیں کیا گیا؟ کیا قرآن کو بدلنے کا اقدام نہیں کیا گیا؟ تحریک نہیں چلی ہے؟ وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو۔ قرآن ہی کی آیات کے حوالے سے قرآن کیوں نہیں بدلا، کس لیے نہیں بدلا؟ تو آواز آتی ہے ادھر سے، ارے صاحب چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور تو زبور آپ کی تھی، توریت آپ کی تھی، انجیل آپ کی کتاب تھی، وہ تینوں کتابیں بھی تو اللہ کی تھی۔ نہیں، ان کے لیے اللہ نے گارنٹی نہیں لی تھی، ذمہ داری نہیں لی تھی کہ ہم توریت کو بدلنے نہیں دیں گے، زبور کو بدلنے نہیں دیں گے، انجیل کو بدلنے نہیں دیں گے۔ حفاظت کا اعلان اللہ نے نہیں کیا تھا، مگر قرآن کی حفاظت کا اعلان اللہ نے کیا۔ مگر اس میں بھی ایک پیغام ہے، مسلمان بغلے پھلا رہا ہے، یہ ہمارا قرآن، یہ ہمارا صحیفہ، یہ ہمارا دستور العمل، یہ ہمارا نظام زندگی، یہ ہماری کتاب حیات، یہ کتاب معرفت، یہ کتاب عرفان، یہ کتاب علم، یہ کتاب زندگی، یہ کتاب جاویدانی، یہ کتاب توجہ کیجیے گا، حق و معرفت ایسی ہے کہ یہ بدل نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کر لوں یہاں پر، یہ بتائیے حفاظت کا انتظام کہاں کیا جاتا ہے؟ جہاں حملے کا خطرہ ہو، جہاں اٹیک کا خطرہ ہو۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ یہ قرآن کا قصیدہ نہیں ہے، یہ کچھ
کچھ چہروں سے نقاب الٹا جا رہا ہے، کچھ منافق چہرے دکھائے جا رہے ہیں۔ ذرا میرے ساتھ ساتھ چلیے گا۔ مسلمان نے کیا قرآن کا قصیدہ ہے، قرآن کی صفت ہے، یہ قرآن کا رخ ہے، فضیلت ہے، اور یہ قرآن کی اہمیت ہے، عظمت ہے۔ کیا عظمت ہے؟ کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا۔ ارے بھائی، حفاظت کا وعدہ کیوں لیا؟ زبور کا کیوں نہیں لیا؟ تورات کا کیوں نہیں لیا؟ انجیل کا کیوں نہیں لیا؟ اچھا، میرج میں تو قرآن اترا نہیں، 2024 میں تو اترا نہیں، قرآن کب نازل ہوا؟ کہ جب رسول اللہ تھے، تو رسول اللہ کی بزم میں قرآن اترا۔ بزم میں بیٹھنے والے آدم تو تھے نہیں، صحابہ کرام تھے۔ تو جو یہ صحابہ کو سنایا جا رہا تھا کہ یہ قرآن ہمیں نے نازل کیا ہے اور ہمیں حفاظت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو خطرہ اسی ٹولے سے بدلے جانے کا تھا۔ اسی طرح سلوات پڑھے محمد علیہ سلوات پڑھے محمد علیہ جن کی بزم میں، جن کی محفل میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، انہیں تو سنایا جا رہا کہ بدلنے کی کوشش نہ کرنا، اسے چینج کرنے کی کوشش نہ کرنا، چونکہ اس کے محافظ ہم ہیں۔ تو میں پوچھا چاہتا ہوں، اگر اللہ محافظ قرآن ہے، تحفظ قرآن کر رہا ہے، قرآن کو سیف رکھ رہا ہے، تو اس کا عنوان کیا ہے، انداز کیا ہے؟ اللہ نے کیا خدا کر قرآن کو بچایا؟ تو اب دیکھیں نا، یہیں سے میری بات شروع ہو رہی ہے۔ مسلمان نے عجیب نقطہ پیش کیا، عجیب پوائنٹ پیش کیا کہ جانتے ہو توریت کیوں بدل گئی، توریت کیوں ختم ہو گئی، توریت کیوں منسوخ ہو گئی، اس کی ویلیڈیٹی کیوں ختم ہو گئی، زبور کیوں نہیں چل پائی، انجیل کیوں نہیں باقی رہ پائی؟ ہم نے کہا بتائیے، اور قرآن کو باقی رہا کہ ہم کو بتائیے۔ ہم نے کہنے لگے آپ نے کوئی روایت پڑھی ہے؟ حضرت موسیٰ کے دور میں تراویح نہیں تھی، جناب زبور کے دور میں تراویح نہیں تھی، جناب عیسیٰ کے دور میں تراویح نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو تو آپ نے بھی مان لیا کہ نبیوں کے دور میں تراویح نہیں تھی، رسالتوں کے دور میں تراویح نہیں تھی۔ یہ تراویح بات کی ایجاد ہے۔ یہ تراویح ہوتی کیا ہے؟ کہ نماز پڑھنا، کھڑے ہو کر بیٹھ کر اس میں قرآن کی تلاوت کرنا۔ چونکہ جناب موسیٰ کے دور میں تراویح کا نظام نہیں تھا، جناب داؤد کے دور میں تراویح کا نظام نہیں تھا، جناب عیسیٰ کے دور میں تراویح کا نظام نہیں تھا، مگر حضور کی امت نے تراویح کو ایجاد کیا اور ہر سال قرآن پڑھا جاتا ہے تراویحوں میں۔ چونکہ ہر سال پڑھا جاتا ہے تو غیر کو ہمت نہیں ہوتی کہ قرآن کو بدل دیں، یعنی تراویحوں نے بچایا، حافظوں نے بچایا۔ سمجھئے گا، حافظوں کے لیے، قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے کتنا بڑا فضیلت کا نظام پیش کیا ہے مسلمان نے۔ یعنی یہ حافظوں کا صدقہ ہے، یہ حافظوں کا طفیل ہے، یہ حافظوں کی وجہ سے ہے، یہ ان کے سبب سے ہے جو قرآن بچا رہا ہے۔ زبور کو حافظ نہیں ملے، وہ نہیں بچ پائی، توریت کو حافظ نہیں ملے، وہ نہیں بچ پائی، انجیل کو حافظ نہیں ملے، وہ نہیں بچ پائی، اس لیے قرآن کو حافظ مل گئے، تراویحوں نے قرآن کو بچا لیا۔ بہت اچھی بات ہے بھائی، ہم مخالفت نہیں کرتے، مگر آپ کی معلومات ناقص ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں خود توریت کے اتنے حافظ تھے کہ جن کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو یاد کیے ہوئے تھے تورات کو، یہودی علماء کو عظمت تھی، یاد تھی، حافظے میں تھی، ان کو بالکل حرف یاد تھا توریت کا۔ حافظ تو تھے ہزاروں حافظ، اور جناب داؤد تو رسول بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، ان کے دور میں تو اور زیادہ حافظ تھے۔ جناب عیسیٰ کے سارے حواری حافظ تھے، تو حافظ تو عیسیٰ کے دور میں بھی تھے، حافظ تو داؤد کے دور میں بھی تھے، حافظ تو موسیٰ کے دور میں بھی تھے، مگر توریت کیوں نہیں بچی، زبور کیوں نہیں بچی، انجیل کیوں نہیں بچی؟ اگر محمد کے قرآن کو محمد کے امتیوں نے بچایا ہے تو توریت کو موسیٰ کے امتیوں نے کیوں نہیں بچایا؟ زبور کو داؤد کے امتیوں نے کیوں نہیں بچایا؟ انجیل کو عیسیٰ کے امتیوں نے کیوں نہیں بچایا؟ یہ لفظ بدل دو، موسیٰ کے حافظوں نے توریت کو کیوں نہیں بچایا؟ داؤد کے حافظوں نے زبور کو کیوں نہیں بچایا؟
عیسیٰ کے حافظوں نے انجیل کو کیوں نہیں بچایا؟ قرآن کے حافظوں نے قرآن کو بچا لیا. یہ کون سا فارمولا ہے؟ ارے بھائی چلو رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا قرآن کیوں بچا اور وہ تینوں کتابیں جو منسوخ ہو گئی؟ تو جواب آیا میرے بھائی موسیٰ نے اپنی توریت کو حافظوں کے حوالے کیا تھا، میرے بھائی داؤد نے زبور کو حافظوں کے حوالے کیا تھا، میرے بھائی عیسیٰ نے انجیل کو حافظوں کے حوالے کیا تھا. انہوں نے تینوں کتابوں کو حافظوں کے حوالے کیا تھا. کتابیں نبت سنی اور سرکار آپ نے کیا دیا کہ میں نے حافظوں کے حوالے نہیں کیا، محافظوں کے حوالے. رسول اللہ نے محافظوں کے حوالے کیا قرآن کو. ابھی آپ کے شعر پڑھے کہ حافظ میں اور محافظ میں کیا فرق ہے؟ اور آپ فرق سمجھتے ہیں. حافظ قرآن یاد کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مدرسوں میں جاتا ہے، شبینہ کرتا ہے، ناظرہ کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، میموری میں ڈالتا ہے، ذہن میں اتارتا ہے، حافظے میں لاتا ہے، ذخیرہ کرتا ہے، اسٹور کرتا ہے اور پھر پڑھتا ہے. مگر کب تک پڑھتا ہے؟ جب تک زندہ رہتا ہے. یعنی حافظ وہ ہے جو زندگی میں قرآن پڑھے، اور محافظ وہ ہے کہ سر کا بجائے اگر تلاوت ختم نہ ہو. کاروانے سماعت کو امامت تک لانا چاہتا ہوں کہ محافظ قرآن کون شخصیات ہیں، کون ذوات مقدسہ ہیں، اور کون سی ہستیاں، کون سی پرسنالٹیز ہیں، کون سے کیریکٹرز اور کون سے کردار ہیں. اب اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. دیکھیں ذہن میں رکھیے گا بھائی صاحب، حفاظت کا انتظام وہی تو ہوتا ہے جہاں حملے کا خطرہ ہو، جہاں جہاں کا خطرہ ہو، جہاں مٹانے کا خطرہ ہو تو حفاظت کا انتظام ہوگا. حفاظت کا انتظام کیوں کیا اللہ نے کہ ہم حفاظت کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن پہ حملہ ہونے والا تھا، وہ ہوا. اب دیکھیے آپ، قرآن پہ حملہ ہوگا یہ 100% ہے. قرآن کی حفاظت کا اعلان بتا رہا ہے کہ اگر حملے کا خطرہ نہ ہوتا، یقین نہ ہوتا، تو حفاظت کا انتظام نہ کیا جاتا. اب حملہ کیسے ہوگا صاحب؟ حملہ کسی پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو قرآن کی بات ہے. حملہ ہوتا ہے زیادہ تر دو طرف سے حملہ ہوتا ہے. قرآن مجید نے بھی بتایا. سورہ فصلت ذرا پڑھیے قرآن میں. اللہ نے خود قرآن کے لیے بتایا کہ حملہ تو ہوگا، مگر اب حملہ کدھر سے ہوگا؟ اللہ نے بتایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. دیکھو باطل قرآن پر نہ ادھر سے حملہ کر سکتا نہ ادھر سے حملہ کر سکتا. اس کا مطلب کہ ادھر سے بھی حملہ ہوگا اور ادھر سے بھی حملہ ہوگا. کفر بھی حملہ کرے گا اور نفاق بھی حملہ کرے گا. دونوں طرف سے قرآن پر حملہ ہوگا. محسوس کریں گے آپ؟ دو سائیڈیں بتائیے حملے کی، اور اللہ نے کہا حملہ ہوگا تو ہم حفاظت کریں گے. شاید اپنی جگہ پہ نہ بیٹھے رہ جائیں گے جب میں آپ کے سامنے یہ رزلٹ دینے چلوں گا اور یہ نتیجہ پہنچاؤں گا کہ حملہ دو طرف سے ہوگا اور یقیناً ہوگا. تو دونوں طرف سے بچائے کیسے جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کلیفت خوف لے کے آئے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کہ سینتالیس لے کے آئے گا؟ کیا توپ لگائے گا؟ ٹینک لگائے گا؟ کیا اپنا اسرائیل سے مرکبہ لائے گا؟ کیا کرے گا بھائی؟ قرآن کے دونوں طرف کیا کرے گا؟ اللہ جو باطل کے حملے کو روکے گا، باطل کا حملہ دانے سے ہوگا
وائسے ہوگا تو اس حملے کو روکنے کے لیے کیا ہوگا؟ بم لگائے جائیں گے، نیوکلیر بم لگائے جائیں گے، فورس لگائی جائے گی، آرمی لگائی جائے گی. کیا کرے گا اللہ؟ اللہ فرمائے تو اب یہ کس نے بتایا کہ کیا کرے گا؟ آپ 55 سے اور 1400 سال گزر گئے، ایک حدیث سنتے آئے ہیں. آپ اس حدیث کو سنیے گا. میرے پیغمبر نے صحابہ کے بھرے ہوئے مجمع میں، چھلکتی ہوئی مسجد میں، ابلتے ہوئے صحن میں حدیث فرمائی، علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ سو کے سننے والی بات نہیں ہے، 100% جانیے تو سناؤ. نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ علی مع القرآن، علی with قرآن، والقرآن مع علی، قرآن with علی. کیا کہا رسول اللہ نے؟ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ. ترجمہ تو آ گیا نا، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. ارے بھائی عربی کی لفظ ہیں مگر بہت ساری آپ کے سامنے سادگی کے ساتھ پیش کی گئی. علی مع قرآن، علی کو بھی جانتے ہیں، قرآن کو بھی جانتے ہیں، اللہ کو بھی جانتے ہیں. ساتھ میں علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ. اچھا اگر نبی یوں فرما دیتے کہ القرآن مع علی و علی مع قرآن، قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ، تب بھی تو یہ ترجمہ ہوتا، تب بھی تو یہ پیغام ہوتا، یہی میسج ہوتا. میں آپ کو ذرا سا یہ بات وضاحت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ عبارت بنتی یوں بھی تھی کہ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ. مطلب بدل جاتا، ٹرانسلیشن بدل جاتا، پیغام بدل جاتا، میسج تبدیل ہو جاتا. ارے بھائی علی اور قرآن ساتھ، چاہے پہلے قرآن کہہ لو یا پہلے علی کہہ لو، لیکن نبی نے نہیں کہا کہ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ. اس لیے کہ اگر نبی یہ فرماتے کہ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ، علی آ جاتے بیچ میں، ادھر قرآن رہتا ادھر قرآن رہتا. لیکن نبی بتانا چاہ رہے تھے علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن میں ہے بیچ میں، ادھر بھی علی ادھر بھی علی. علی کو ادھر رکھا قرآن کے اور علی کو ادھر رکھا. چونکہ قرآن پر حملہ دو ہی طرف سے ہونے والا تھا تو قرآن کے دونوں طرف علی کو رکھا ہے. تو جب داہنے بھی علی ہے بائیں بھی علی ہے تو حملہ کدھر سے ہوگا؟ سلوات پڑھتے رہے آگے بڑھائیے. اندر سے نکلنے کر دیا اپنے اندر کے انسان کو باہر کر کے. سنیے کیا رکھا ہے، اپنی لفظیں بولتے ہیں، اپنی سینٹنس بولتے ہیں، اپنی ورڈنگ کرتے ہیں، مگر یہ نبی کا کمال ہے. علی کو ادھر رکھا، قرآن کو بیچ میں رکھا، پھر علی کو ادھر رکھا تاکہ حفاظت کا نظام سمجھ میں آیا کہ قرآن جہاں جہاں بھی ہوگا اس کے دونوں طرف علی ہی ہوگا. اور جب علی ہوگا تو ہمت ہے کسی کہ حملہ کر سکے. ارے بھیا لفظ علی باطل کو بھگا دیتا ہے، ذات علی کا تو معاملہ ہی الگ ہے. اب دیکھیے ذرا، اب منزل کیا ہے صاحب؟ محافظ ہو تو کشاب کا ہو، قرآن کو کون بچائے گا بھائی؟ بچانے کے لیے بھی تو کیفیتیں چاہیے، کوالٹی چاہیے، کنڈیشنز چاہیے، شرائط چاہیے. چونکہ قرآن ایک معمولی کتاب نہیں ہے. قرآن وہ ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین ہے. کیا کہہ رہا ہے خدا؟ ہر خشک و تر قرآن میں کیا لفظ استعمال کی ہے؟ دو، خشک تر. انگلش میں کیا کہیں گے؟ ڈرائی اور لیکوئڈ. یہ کہیں گے نا، اور بھی آتے ہوں گے لفظ خشک اور تر. آپ نے گن کے کہا دو ہی لفظ تو ہیں. ارے بھیا یہ دو لفظ نہیں ہیں، پوری کائنات انہی دو میں تقسیم ہے. کوئی بھی چیز لے لیجئے، یا خشک ہے یا تر ہے. اور قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے. ہر خشک و تر؟ کہ ہاں ہے. اب ذرا سمجھئے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے
تو سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ وہ کہا نماز، نماز ہے نا؟ صبح کی کیا رکعت ہے؟ 2 رکعت۔ آپ کی کہے ہے کہ سب کے یہاں؟ سب کے یہاں آپ کہیں گے دیوبندی بھی 2 پڑھتا ہے صبح کی، بریلوی بھی 2 پڑھتے ہیں، حنفی بھی، وہابی بھی، شافعی بھی، مالکی بھی، حنبلی بھی، سلفی بھی، ہے نا، سلیمانی بھی، آغا خانی بھی، محرری بھی، قادیانی بھی، سب کے ساتھ 2 ہی پڑھتے ہیں۔ حالانکہ بڑا تضاد ہے مسلمانوں میں زدم زدہ، یہ علم نکالے گا تو میں نہیں نکالوں گا، میرا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ اگر تازیہ اٹھائے گا میں نہیں اٹھاؤں گا، یہ اگر یہ کرے گا میں نہیں کروں گا۔ مگر مجھے تو بڑا معجزہ نظر آیا، 2 رکعت نماز، ہر جگہ زدم زدہ کا مظاہرہ کرنے والا مسلمان یہ حلقہ کیسے سنجیدہ ہو گیا؟ شیعہ کو صبح کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ یہ 2 پڑھ رہا ہے تو میں 2.5 پڑھوں گا، یہ 2 پڑھ رہا ہے تو میں 1.5 پڑھوں گا۔ نہیں صاحب، جو بھی پڑھ رہا ہے وہ 2 ہی پڑھ رہا ہے۔ اب میں چیلنج کر رہا ہوں، عجیب و غریب بات ہے مگر ذرا سا ذہن میں اس کو جگہ دے دیجئے گا، اہم ہے یہ بات، یہ مفید پہلو ذرا محسوس کرنا۔ بھئی صبح کی 2 رکعت نماز پر سب کا اتفاق ہے کہ نہیں؟ کوئی اختلاف؟ 2.25 2.25 نہیں، 1 اور 1 2، ہر ایک کوئی 2 ہی پڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ کہاں سے لائے ہو یہ 2 رکعت؟ کس نے کہا ہے 2 رکعت؟ اور کہا قرآن میں لکھا ہے، اگر قرآن میں لکھا ہوا دکھا دو 2 رکعت تو خط غلامی لکھنے کو تیار ہو۔ ہے قرآن میں 2 رکعت؟ کہیں پر ہے 2 رکعت صبح کی؟ دکھاؤ مجھے۔ نماز کا تذکرہ ہے، سنیے گا، عجیب و غریب بڑا تھکا رہا ہوں، نماز کا ذکر ہے قرآن میں لیکن رکعتوں کی تعداد کاؤنٹنگ نہیں ہے۔ ظہر کا ذکر ہے، عصر کا ذکر ہے، مغرب کا ذکر ہے، عشاء کا ذکر ہے، ٹائمنگ کا ذکر ہے، مگر نمازوں کی رکعت کا شمار قرآن نے وغیرہ کاؤنٹنگ نہیں دی ہے۔ اور کریے گا تعداد نہیں بتائی، صبح کی 2 رکعت نہیں ہے قرآن میں، ظہر کی 4 رکعت نہیں ہے قرآن میں، عصر کی 4 رکعت نہیں ہے قرآن میں، مغرب کی 3 رکعت نہیں ہے قرآن میں، عشاء کی 4 رکعت نہیں ہے قرآن میں۔ اگر ہو تو کہیں دکھاؤ، میں تو چیلنج کر رہا ہوں، 6666 آیت میں کہیں پر دکھا دو، آپ کی نظر سے گزری ہے؟ اے صبح کی 2 رکعت کی بات کر رہا ہوں، صبح کی نماز ہے مگر 2 رکعت نہیں ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کہاں گیا قرآن کا چیلنج کہ ہر خوش کو در قرآن میں ہے؟ جس قرآن میں صبح کی 2 رکعت کی کاؤنٹنگ نہ ہو وہ کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ ہر خوش کو در موجود ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتائیے آپ کوئی جواب ہے مسلمان کے بعد؟ اگر غیر مسلم کرے پان پکڑ کے کھڑا ہو جائے کہ تیرے قرآن کا چیلنج ہے کہ ہر خوش کو در میرے دامن میں ہے تو دکھا 2 رکعت صبح کو، کہا دکھائے گا مسلمان؟ نہیں دکھا سکتا۔ اب سمجھئے یہ ہے معنوی حملہ قرآن مجید پر۔ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو سمجھ میں ہی نہ آتا، سمجھ ہی نہ آتا۔ ایک شخص آیا آپ کے چھٹے امام کے بعد اب پڑھا، اسم کا انسان بے حیا کا انسان آتا ہے، کہتا ہے آپ کے قرآن کا دعویٰ۔ امام کے چہرے کا رنگ بدلا، کیا مطلب؟ کہ آپ کے قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں ہر خوش کو در موجود ہے، اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر خوش کو در موجود، کہ اگر خوش کو در موجود ہے تو 2 رکعت نماز کا ہے صبح کی؟ کہ تو 2 رکعت دیکھنے آیا، میں ظہر کی 4 بھی دکھاؤں گا، میں عصر کی 4 بھی دکھاؤں گا، مغرب کی 3 بھی دکھاؤں گا، عشاء کی 4 بھی دکھاؤں گا۔ اور کہا میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے۔ کہا کتنی مرتبہ پڑھا؟ کہ میں تو ہر رمضان میں پورا پڑھتا ہوں، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، لیٹ کر، ہر پوزیشن میں قرآن پڑھتا ہوں۔ کہ یہی مرتبہ ختم کر لیا قرآن، مجھے تو کہیں نہیں ملی رکعتوں کی تعداد قرآن میں۔ میرے مولا نے مسکرا کے کہا ہمیں چھوڑ کے پڑھا ہے نا، حافظ کا دامن ہاتھ میں نہیں تھا، اہل بیت سے ہٹا کر قرآن کو اگر پڑھا جائے تو اپنے معنی نہیں بتاتا۔ بتائیے گا
کیا فرما رہے فرماندے رسول؟ کہ بالکل ہے قرآن میں صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت. سرکار مسکرا کہتے ہیں کہ سرکار کہاں ہے؟ تو 35واں سورہ پڑھا ہے تو نے 35 نمبر 35 نمبر کا سورہ مولا فاتر. کہاں فاتر؟ ذرا پڑھتا لیا ہے. پہلے یہ بتائے جو تو نماز پڑھتا ہے یہ ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، یہ منتشر ہو جاتی ہے، فضاؤں میں بکھر جاتی ہے، دھندلی ہوئی روح کی طرح اس کے گالے اڑ جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے اس نماز کا؟ اللہ فرمایا ارے بھیا میں تو شیطان کا ذکر بھی نہیں کیا نہیں تھا. پانچوں وقت کی نماز اور ان کے آداب رکعت موجود ہیں. امام فرما رہے ہیں فرزند رسول محافظ قرآن. دیکھا ہوگا کیسے بولا کہ پڑھتا لیا ہے سورہ فاتر کی اور بھی پوچھا کہ ٹھہر جا نہیں یہ تیری نماز کیا ہوتی ہے؟ کہاں جاتی ہے؟ کہیں اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے. کہاں کیسے جاتی ہے؟ اڑ کے چلی جاتی ہے، پرواز کر کے چلی جاتی ہے، فلائی کر کے چلی جاتی ہے. کیسے جاتی ہے؟ کہیں مولا فرشتے لے جاتے ہیں کہ جیب میں رکھ کے پاکٹ میں رکھ کے دامن میں اٹھا کے. کہیں نہیں اپنے پروں پر. تو پروں پر 2 رکعت کی نماز 2 پروں پہ جاتی ہے، 3 رکعت کی نماز 3 پروں پہ جاتی ہے، 4 رکعت کی نماز 4 پروں پہ جاتی ہے. دیکھیں واجب نماز کی 3 ہی کیٹیگری ہے 2 3 4. عصر ظہر اور عشاء 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، صبح کی 2 رکعت. نہ 1 رکعت ہے واجب نہ 5 رکعت ہے. 3 ہی قسمیں ہیں. امام فرما رہے ہیں 3 قسمیں ہیں نا. اور یہ نماز جاتی ہے فرشتوں کے پروں پر. تو ہم سے پوچھنے آیا ہے کہ یہ نمازیں کہاں ہے قرآن میں لکھا؟ ذرا دیکھ محافظ کی نظر سے. مولا پڑھ قرآن کی آیت سورہ فاتر کی پہلی آیت پر اس نے پڑھا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا ذولی الاجنحۃ ثلاثہ مثنی و ثلاثہ و رباع. کا ترجمہ کر کہ مولا یہ ہے حق ہے اس پروردگار سے جو فاطر السماوات والارض ہے، جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اور جس نے اپنا نمائندہ اپنا فرستانہ بھیجا ہے فرشتوں کو بنا کر. 2 پر والا، 3 پر والا، 4 پر والا. وہ چپ ہوا کہ یہ 2 پر یہ 3 پر یہ 4 پر کیوں؟ نہ 1 پر والا نہ 5 پر والا. 2 پر 3 پر 4 پر. ایسے وہ بھی خاموش بیٹھے تھے جیسے آپ بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول کے فرزند نے کیا کہا؟ یہ 2 پروں والا کیوں ہے فرشتہ؟ 3 پروں والا کیوں ہے؟ یہ 4 پروں والا کیوں ہے؟ کہ تیری اپنی سمجھ میں نہیں آیا. چونکہ نمازوں کی قسمیں 3 ہیں. 2 رکعت نماز، 3 رکعت نماز، 4 رکعت نماز. 2 پروں والا 2 رکعت کو لے جاتا ہے، 3 پروں والا 3 رکعت کو لے جاتا ہے، 4 پروں والا یہ ہے. یہ 2 اور یہ 3 اور یہ 4 جو فرشتوں کے خط بنا ہے نا وہ اسی لیے تو بنا ہے کہ اگر 2 رکعت نہ ہوتی تو 2 پروں پہ کیا جاتا، اگر 3 رکعت نہ ہوتی تو 3 پروں پہ کیا جاتا، اگر 4 رکعت نہ ہوتی تو 4 پروں پہ کیا جاتا. سن اور پھر اس کے بعد کہتے یہ ہے مہذب، یہ ہے تہذیب کو نکھارنے والا. کہتا ہے مگر ہم اہل بیت کی محبت کو عبادتوں سے نہ توڑنا. اور کہیے گا ہم اہل بیت کی محبت کا رشتہ ہماری عزاداری سے ہے، اشک عزا سے ہے. کبھی نمازوں کو آنسوؤں سے نہ ٹکرانا. توجہ کیجیے گا کمانا کیوں نہ ٹکرانا؟ کہ آنسوؤں میں اور نمازوں میں فرق ہے. اور فرق یہ ہے کہ نمازیں وہ ہیں جنہیں فرشتے لے جاتے ہیں اور آنسو وہ ہیں جنہیں فاطمہ لے جاتی ہے. بلند چکی سلوات پڑھے محمد و آل محمد. کبھی ان میں ٹکراؤ تضاد یا کمپریزن یا مقابلہ یا مسابقہ
یہ نہ کرنا. کون لے جاتی ہے آنسو؟ فاطمہ زہرا. عبادت کون لے جاتا ہے؟ نمازیں کون لے جاتا ہے؟ فرشتے لے جاتے ہیں نا. کہ جی ہاں. اچھا فرشتے ہیں کیا؟ وہ کا نور ہے، مطہر ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے. ہوں گے. اہل بیت کے در پہ بتاؤ. میرا مولا کہتا ہے ان الملائکۃ خدامنا، فرشتے ہمارے نوکر ہیں، ہمارے خادم ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا مہذب گھرانے ہیں، تہذیب یافتہ گھرانے ہیں، رائل فیملیز ہے، جہاں ادب ہے، ایٹیکیٹ ہے، جہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. وہاں پر برتاؤ ہوتا ہے الفاظ کا، ایک دوسرے کے مان سمان کا، عزت کا، تقریب کا، تعظیم کا، تہذیب کا. ہر جگہ کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ خردی کا، بزرگی کا ہوتا ہے نا. بڑا بڑا ہمارے یہاں بھی شادیاں ہوتی ہے، سب کیا ہوتی ہے، مگر شادی کے موقع پر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جو کم اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ کہا جاتا ہے نوکروں سے لے آؤ بازار سے، لے آؤ بازار سے، لے آؤ بازار سے. لیکن ہیرے ہوئے کی انگوٹھی نوکر سے نہیں منگائی جاتی، سونے کے زیورات نوکر سے نہیں منگائے جاتے. جو اہم ہوتا ہے وہ خود خریدنے جاتا ہے، مالک جاتا ہے. ہم سمجھے کہ عبادتیں وہ ہیں جو خادموں سے منگوائے جا رہے ہیں، آنسو وہ ہیں جنہیں ملکہ لینے آ رہی ہے. دیکھتے ہیں یہ ہے علم، یہ ہے قرآن پہ نظر، یہ ہے قرآن پہ گرفت. لا عتبین ولا یابسین. تو قرآن میں کیا کیا ہے صاحب؟ پوری کائنات کا علم 2 سورتوں میں. اب چلیے جہاں بانی اسلام قیام گاہ قرآن، منزل قرآن، پیغمبر ہی کو پڑھا لکھا نہ جانا جائے. ہاں اور کیا سمجھ میں آئے گا بھائی؟ نبی تو پڑھے لکھے تھے ہی نہیں. سنیے گا بڑی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. امامت تک لے آؤں آپ کو، بس 2-4 فکریں. پیغمبر ہی کو سب سے پہلے ٹارگیٹ کیا ہے مسلمان. وہ تو پڑھے لکھے تھے ہی نہیں. رسول اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے. بھائی صاحب میں کیا ہوں؟ کیوں آیا ہوں میں آپ کے یہاں؟ بریانی کھانے، نہاری کھانے، میرٹھ کی بہترین ڈشیں کھانے آلو کا؟ کہا نہیں، آپ مجلس پڑھنے آئے. مجلس کیوں پڑھوا رہے ہیں آپ مجھ سے؟ کہا ہمیں پتہ ہے آپ پڑھے نازنیاں ہیں. اگر آپ کو علم ہوتا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو کیا مجھے آپ ممبر دے دیتے؟ نہیں دیتے نا. ارے تبلیغ کروں گا، خطابت کروں گا، تحقیق پیش کروں گا، ریسرچ پیش کروں گا، قرآن کی آیات کو بیس بناؤں گا، حدیث کو بنیاد بناؤں گا، کچھ تلاش کروں گا، کچھ تحقیق کروں گا، جواب تک بھیجوں گا نا. یہ سب کے لیے کیا ہوگا بھائی؟ علم کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بڑا فرمان. مجھے یہ بتاؤ میرا پیغمبر کیا کرنے آیا تھا؟ نہ پتہ چلے تو آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، ووٹ ڈالنے کے بعد چلے جانا جمعہ مسجد میں. جب امام پڑھے گا سورہ حمد کے بعد سورہ جمعہ تو اس میں کیا کہے گا ہے اور کی جائے گا؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم الذی بعث فی الامین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. لوگوں کے سامنے پڑھ رہا کیا کرنے آیا ہے؟ آیت کے 4 حصے ایک ہی بتا رہا ہوں. آخری حصہ یعلمہم الکتاب والحکمہ. میرا نبی کیوں آیا ہے؟ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے، پڑھانے. اور کتاب کا اسٹیٹس کیا ہے؟ لا رتبن ولا یابسن. کتاب وہ ذخیرہ ہے جس میں ہر خوشک و تر موجود. تو جو خوشک و تر کو نہیں جان رہا ہوگا وہ پڑھائے گا کیسے؟ عقل سے خلاف باتیں کرنا، بالکل بدعت سے دور جا کر باتیں کرنا. ارے بھائی کون پڑھائے گا؟ خوشک و تر کی تعلیم کون دے گا؟ جسے خود پتا نہیں.
تو علم ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے محمد کو خوش کو تر کا علم ہے، نہیں، ذاتی علم ہونا ہے، بلکہ یہ علم دے گا، یہ پڑھانے آیا ہے، معلم ہے، یہ صرف عالم نہیں ہے، معلم ہے۔ عالم کا مطلب ہے جس کا علم اس کی ذات تک رہ جائے، اور معلم کا مطلب کیا ہے؟ جو اپنے علم کو بانٹے۔ تو محمد کائنات میں علم بانٹنے آیا ہے۔ سمجھ لو، شاید میں آپ تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں۔ دیکھو بھائی، سماعتوں کو آپ تھوڑا سا آزاد چھوڑیے، انہیں آپ ذمہ داری کسی طرف کا نہ کریے کہ شخصیت ہو اور وہ پڑھے تو ہم کہیں سبحان اللہ۔ قرآن دیکھیے، ذرا غور کریے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ محمد خالی عالم نہیں ہے، معلم ہے۔ اور سنیے، اس سے بڑی بات میں بتانے جا رہا ہوں۔ قرآن سورہ مبارکہ النساء 5واں سورہ ہے قرآن مجید کا، آیت نمبر 113۔ اللہ نے سارے نبیوں سے اپنے محمد کو ممتاز کیا اور کہا، غور کیجئے گا، انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، محمد اللہ نے تم پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی۔ انزل اللہ علیک الکتاب، الکتاب، ہم نے تمہیں پورا علم دے دیا، الکتاب والحکمہ، اور حکمت دی ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اس سے بڑی بات میں بھی نہیں کہہ سکتا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور میں نے تجھے وہ پڑھا دیا جو تو نہیں جانتا تھا۔ یہاں پر تھوڑا سا اس پوزیشن میں آ جائے کہ اس مرحلے کو آپ بخوبی سمجھ سکے، آسانی کے ساتھ ذہن میں اتار سکے۔ کیا ہے حضور؟ لفظوں کا اتار چڑھاؤ بھی کچھ پیغام دیتا ہے، کچھ میسج دیتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا پیغمبر سے؟ جب کتاب دے دی، حکمت دے دی، اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ نے کہا ما لم تکن تعلم، ہم نے تمہیں وہ بھی پڑھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ ارے بھیا، جاننے پر بحث کر رہے ہو کہ محمد عالم تھے کہ نہیں تھے؟ میں تو دوسرا چیپٹر کھول رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں وہ پڑھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب مجھے کائنات مل کے اور سب جوڑ کے بتائیں کہ کائنات میں وہ کون سی چیز ہے جسے محمد نہیں جانتے تھے؟ اور کہیے گا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تمہیں وہ بھی پڑھا دیا جو آپ، اس لفظ کو ذرا سمجھیے، میری ذمہ داری پھر ایک مرتبہ دوہرا، جو تم نہیں جانتے تھے۔ میرا آرگومنٹ یہاں پر ہے کہ مجھے یہ بتاؤ محمد کیا نہیں جانتے تھے؟ مطلب میں جاہل ہو سکتا ہوں بہت چیزوں سے میرٹ کی، مگر جس بچے کے سامنے میرٹ بنا ہو، یہاں کی بلڈنگیں بنی ہو، یہاں کی عمارتیں بنی ہو، گھنٹہ گھر بناؤ، وہ تو سب جانتا ہوگا نا کتنی اینٹیں لگی، کتنا سریا لگا، کتنے دن میں برتن تیار ہوا۔ میں تو آیا دلی سے، آپ نے کہا بتائیے، میں کیا بتا سکتا ہوں؟ لیکن جس کے ساتھ وہ تو آئی پریس ہے نا، شاہد عینی ہے نا، اسے تو بنتے ہوئے دیکھا۔ اب ساری کائنات کو جس محمد نے بنتے ہوئے دیکھا ہو، اپنی حیثیت کو، اپنی عظمت کو اور اپنی برتری کو ذرا سمجھیے۔ آسمان محمد کے سامنے بنا، زمین پیغمبر کے سامنے میری چار ستارے، پیغمبر کے سامنے میرے انبیاء، پیغمبر کے سامنے، یعنی موجودات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں محمد کا علم ذاتی نہ ہو۔ تو کہنا چاہتا ہوں، تو کائنات کا علم تو محمد کے پاس ذاتی ہے، وہ تو ان کی آنکھوں کے سامنے بنا، تو یہ تو پڑھایا نہیں اللہ نے، یہ تو بنتے ہوئے دیکھا سب، یہ تو ان کا خود ذاتی علم ہے محمد کا۔ تو اب اللہ جو کہہ رہا ہے کہ جو تم نہیں جانتے تھے وہ بھی میں نے تمہیں بتا دیا۔ تو جنت تو محمد جانتا ہے، محمد کے سامنے بنی، جہنم محمد جانتے ہیں، محمد کے سامنے بنی، آدم محمد جانتے ہیں، آدم محمد کے سامنے بنے، آسمانوں کو محمد جانتے ہیں، ان کے سامنے بنا۔ وہ کون سی چیز ہے جو محمد نہیں جانتے؟ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ جو چیزیں محمد میں پیدا کر چکا وہ سب تیری گواہی میں بنائی ہے، تیری نگرانی میں۔ میں بنا رہا تھا، تو دیکھ رہا تھا، تو وہ
قیامت تک تو جو چیزیں ہیں ان کا تو محمد کے پاس ذاتی علم ہے، لیکن جو ہونے والی ان فیوچر ان کا بھی علم دے دیا. تو اب میرا محمد علم میں سب سے آگے بڑھ گیا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کو موجودات کا علم ہے، مگر محمد کو ڈبل علم ہے. موجودات کا بھی علم ہے اور معلومات کا بھی علم ہے. جو ہے اس کا بھی علم ہے اور جو نہیں ہے اس کا بھی علم ہے نا. تو دوہرا علم ہے محمد کے پاس، ایک گہرا علم ہے انبیاء کے پاس. سنگل علم، واحد علم، آدم سے لے کے عیسیٰ تک. محمد کی کوالٹی کیا ہے؟ ڈبل علم، موجودات کا علم، معلومات کا علم. تو محمد ہمیشہ تو رہے گا نہیں، چلا جائے گا نا. 23 برس میں پڑھا پڑھا کے دینا کے علم سارا چلا جائے گا. اب محمد کے مقام کو، مسند کو، بساط کو، پوسٹ کو کون مینٹین کرے گا؟ دیکھو آپ خطیبے پتھروں کو بلوا لیتے ہیں. آپ جائیے کر کے ہم بولیں گے نہیں، حالانکہ آپ نے بہت سنتے کا مظاہرہ کر لیا ہے. ارے بھیا رسول اللہ علمی پوزیشن کیا ہے؟ اگر پیغمبر کو نہیں سمجھا تو کسے سمجھیں گے؟ بیٹا یہ پوری دنیا، یہ یونیورس، یہ موجودات جو کچھ ہے اس کا علم تو محمد کو ذاتی ہے. اسے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. وہ سب کے سامنے بنا. یہ اللہ جو پڑھا رہا کہ جو تم نہیں جانتے تھے، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ جو ابھی پیدا بھی نہیں، وہ وجود میں بھی نہیں آیا، اس کو بھی میں نے بتا دیا. ابھی قیامت ہوئی تو نہیں، لیکن بتایا کس نے کہ قیامت ایسے ہوگی. یہ کیفیات ہوگی، کس نے بتایا؟ محمد نے بتایا. تو معلوم کا علم ہے کہ نہیں؟ کہا ہے. تو پیغمبر تو چلے جائیں گے دنیا سے، اور ان کا اسٹیٹس ہے ڈبل علم، معلومات کا علم اور موجودات کا علم. اب بھیا معاملہ پھنسا خلافت کا کہ محمد کی جگہ پہ کس کو لایا جائے. اب وہی آئے نا کہ جس کے پاس دوہرا علم ہو. کچھ کہنا چاہتا، جس کے پاس دوہرا علم ہو وہ آئے گا محمد کی جگہ. بھائی جب عہدہ خالی ہوگا، پوسٹ خالی ہوگی، جگہ خالی ہوگی تو کس کو لائیے گا؟ وہ جگہ پر اسی رینک کا تو آئے گا نا، اسی مرتبے کا تو آئے گا نا. تو تیرے محمد کا رتبہ تیرا قرآن بتا رہا ہے کہ ڈبل علم والا ہے، موجودات والا بھی، معلومات والا بھی. اب محمد کی جگہ پہ وہ آئے جس کے پاس دونوں طرح کا علم ہو. مسلمانوں ہم پہ راشد باقی لے کے نہ چلو کہ اسے جو نہیں مانا، اسے جو نہیں مانا، اسے جو نہیں مانا. علی کو جو مانا، علی کو ہم نے ذکر میں نہیں مانا. علی کو ہم نے اپنی عقیدت سمجھ کے نہیں مانا، قرآن کی ضرورت سمجھ کے مانا، سمجھ کے مانا. میرے ساتھ ساتھ جاتے کہ اس مقام کو کوئی مینٹین کر ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں اس کو ذکر دیتا علی کے علاوہ. کہ علی میں کون سی خوبی ہے؟ تو سنیے کون سی خوبی ہے. محمد کا اسٹیٹس کیا ہے؟ دونوں طرح کا ہے، معلوم بھی اور موجود بھی. جو ہے وہ بھی اور جو نہیں ہوا وہ بھی. اسی لیے علی نے محمد کی مسرت پہ آتے ہی کہا سلونی سلونی. سلونی سلونی ریپیٹ جو، یہ ریپیٹیشن نہیں ہے، یہ حقیقت کا اظہار ہے. چاہے خشک کے بارے میں پوچھو یا تر کے بارے میں پوچھو، یا موجود کے بارے میں پوچھو. یہ سمجھئے اللہ جس کو علم دیتا ہے اسے قدرت بھی دیتا ہے، اختیار بھی دیتا ہے. یا سمجھئے نا، کیسوں کو دنیا میں مانا گیا اور آج بھی مانا جا رہا. اور کمانے تو جتنا جھوٹ بول لے اتنا ہی بڑا صدیق. پہلے وہ چل رہا ہے، اس وقت بھی یہی بات ہے. سچا جھوٹوں کو سچا کہا جا رہا ہے.
کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ آپ ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں، آپ نیوز نہیں دیکھتے ہیں، کوئی بات سچ بولی جا رہی ہے۔ اور اندھ بھکتی کا کمال یہ ہے، یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ہے کہ جھوٹے کو سچا کہہ رہے ہیں، تو 1400 برس پہلے تو اور حالت خراب ہو لوگ پریشان ہوتے ہیں، ایسے کیسے ہو گیا، ایسے ہو گیا جیسے آج ہوگا۔ ترقی یافتہ دور ہے بھائی، الیکٹرانک پیریڈ، کہاں چلا گیا انسان۔ اچھا یہ پرابلم آج کی نہیں ہے، یہ بڑی پرانی ہے، بڑی پرانی۔ ایک صاحب نے تو کمال ہی کر دیا، کمال۔ عباسیوں کا دور ہے اور آیا، انہیں کہا سب تم کائے بات پہ جھگڑ رہے ہو، بادشاہ، ملک، کنگ، خلیفہ، جانشین، قائم مقام۔ ارے قائم بات تو بنا چھوٹی چھوٹی بات، پتہ نہیں کیا فارمولا لایا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں۔ اگر بات میں بتاتا ہوں، اس نے کہا 3 دن ٹھہرو، 3 دن ٹھہرے۔ اس نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جمع کر کے مادہ میٹر، انہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو سڑا کے شیشے میں رکھ دیا تھوڑی دیر کے لیے، اس میں کیڑے پیدا ہو گئے، جراثیم پیدا ہو گئے، وہ پھینکنے لگے، چلنے لگے۔ وہ بوتل اٹھا کے لے آیا مسلمانوں کے من میں، جو 136 سال ہو گئے کلمہ پڑھتے ہوئے، پوری شدت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ نماز کے پابند، روزے کے پابند، حج زکات سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس نے شیشی رکھی، کہہ دیکھو اس میں کیا ہے مسلمانوں، میں تو کیوں کہنے لگا کہ میں نے پیدا کیا کا خالق۔ آدھے سے زیادہ لوگ ان میں سے بولے کہ تجھے تو ہم تلاش کر رہے تھے، ہم صدائے لگاتے پھر رہے تھے، تیری تو تلاش تھی تو مل گیا، ہاں نہیں تمہارا خدا۔ آپ پڑھیے تاریخ، جب میں آپ کے سامنے مذہب کے جواب نہیں کر رہا ہوں، صحیح دیکھیے آپ تاریخ پڑھیے، 75% کلمہ کو کنورٹ ہو گئے اس کے مذہب میں، اس کو خدا مانتے ہیں۔ کتنے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، اس کے ایک ہی دھاوے میں، ایک ہی وار میں، ایک ہی حملے میں سب کے اسلام کی لگام چھوٹ گئی، سب اس کو خدا ماننے لگے۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں ارے صاحب نبی نے اتنا پختہ کیا تھا، اتنا مضبوط کیا تھا، کیا نبی کے جاتے ہی وہ اپنا خلیفہ بنانے لگتے، کسی کو خلیفہ مان لیتے، کیا کسی کو خلیفہ مان لیتے؟ یہ تو خدا ماننے والے ہیں، خلیفہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، یہ کس کو نہیں مان سکتے خلیفہ۔ دیکھیے اب صاحب پڑھ گیا معاملہ، پریشانی۔ اب سب سے زیادہ جو زحمت میں آئے وہ مسجدوں کے امام اور علماء کرام، کیونکہ ان کا تو سارا معاملہ ہی وابستہ تھا مسلیوں سے، مقتدیوں سے، جو آتے تھے وہ سب بند ہونے والا تھا۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے، یہ آئے خلیفہ وقت کے آگے، تو دیکھتا ہے تیری مملکت میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کوئی آیا ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، 75% لوگ اس کے خدائی کے قائل ہو گئے۔ اب کہتا ہے بھیا میں کیا کروں، کیا کروں؟ توحید بچا، دین بچا، یہ میرا کام تھوڑی ہے، اگر دین بچانا تو کام نہیں ہے تو پھر آئے کیوں؟ کہا نہیں جاؤ مدینے جاؤ۔ کہا مدینے کیا کرے جا کر؟ کہا فرزند رسول ہے انہیں لاؤ۔ دیکھا آپ نے، جب دین پہ وقت پڑھا تو دین کا وارث ہی آیا۔ خلافت میں بیٹھنے والا بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ دین کا محافظ یہی ہے، قرآن کا محافظ یہی ہے۔ کمال ہے، آئے سرکار، آنے کے بعد کا کیا بات ہے؟ کہ حضور یہ اپنے آپ کو خالق کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے۔ کہا تو خدا ہے؟ میں نے کہا بے شک میں خدا ہوں۔ کہا تو خدا کس طرح ہے بھائی؟ کہ میں نے پیدا کیے کیڑے، تو نے پیدا کی، اچھا یہ بتا کتنے ہیں یہ؟ دیکھ رہے ہیں تو ان کا خالق ہے تو بتا کتنے ہیں، اب کا تعداد بتا، اعداد و شمار بتا کتنے ہیں؟ کہ
یہ تو میں نہیں جانتا. اچھا نہیں جانتا, پھر یہ بتا ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں؟ کہیں بھی میں نہیں جانتا. امام پوچھتے جا رہے ہیں. دیکھیے پورا مجمع ہے جو خدا مان رہے تھے اس کو اور اس نے کلمہ پڑھ کے اس کے دین میں آ گئے تھے, وہ سب دیکھ رہے ہیں. امام نے کہا اچھے دیکھ کچھ ادھر جا رہے ہیں, کچھ لوگ کچھ ادھر, کچھ پورب کی طرف جا رہے ہیں, کچھ پچھم کی طرف. ایسا کریں گے خدا کہ جو پچھم کی طرف جا رہے ہیں انہیں پورب کی طرف پڑھنا ہے, جو پورب کی طرف جا رہے ہیں میں یہ پڑھائی کا کرتا ہوں. نہ تیرے پاس اختیار بھی نہیں, نہ تیرے پاس علم ہے, نہ قدرت ہے, نہ اختیار. خدا کیسے ہے؟ یعنی جھٹکے میں پیدا کر رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کیا پیدا کیا. خلقت کے لیے, تخلیق کے لیے علم ضروری ہے, قدرت ضروری ہے, اختیار ضروری ہے. یہ تین چیزیں بنیادی ہیں. میں نے مولانا نے کہا نہ تیرے پاس علم ہے, نہ قدرت ہے, نہ اختیار ہے. سمجھ گئے؟ تو کہتا ہے تو شرمندہ تو ہو گیا بھائی, پھنس گیا, اب کیا کرے, کچھ نہ کچھ تو کرے گا. کہتا ہے پھر یہ مظاہرہ آپ کر دیجئے. میرے مولانا نے کہا دیکھ کر تو دوں گا, مجھے خدا بننے کا شوق نہیں ہے. مگر تجھے بتاتا ہوں, دیکھ اپنی شیشی کو الٹ. اس نے الٹا, میرے مولانا کا نر الگ ہو گیا, مادہ الگ. جتنے نر تھے وہ الگ ہو گئے, جتنی مادہ تھی وہ الگ. کہ جو پورب کی طرف جا رہے ہیں وہ پلٹے پچھم کی طرف, مشرق سے مغرب کی طرف, مغرب سے مشرق کی طرف پلٹ گیا. اب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا, کہتے تھا یہ تو آپ بنا کے پڑھتے, بنا کیڑے کیا جانے, کیڑے تو کیڑے ہیں, وہ پورب کی طرف جانے کو کیا سنیں گے تو پچھم کی طرف آ جائیں, اور جو پچھم کی طرف جا رہے ہیں وہ آپ کے کہنے میں پورب کی طرف جائیں. ارے یہ اس دادا کا پوتا ہے جس نے انگلی کے اشارے پر مغرب سے سورج کو پکڑا ہوا تھا. سنیے, یہ تو تھا فضائل کا موشہ, اب تبلیغ کا موشہ نہیں ہے. امام کو کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ امام نے پیغام دینا چاہتے تھے کائنات کو. یہ کیڑے ہیں, بے شعور ہیں, بے عقل ہیں, وژڈم نہیں ہے, ان کے پاس علم نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, ان کے پاس شعور نہیں ہے, ان کے پاس احساس نہیں ہے. ارے بھائی کیڑے ہیں, گندے پانی سے پیدا ہوئے, مگر دیکھو میرا کہنا ماننا ہے, ماننے کا وقت سے بچنے کی طرح تو پلٹ کے آ گئے گا. امام نے میسج دے دیا کہ جو امام کا کہنا نہ مانے وہ کیڑوں سے بدتر ہے. مسئلہ کیا کیا جائے آپ کی خدمت میں. اس کے علاوہ جس حکومت, جس پوسٹ, جس منصب کے لیے دنیا ان سے لڑی ہے, دست و گریبان ہوئی ہے, اس کی اوقات ان کے نظر میں کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں. یہ کبھی دنیا کو اپنی نگاہ میں لائی نہیں, کبھی انہوں نے اہمیت ہی نہیں دی, کبھی اہمیت نہیں دی. کیسے آپ کہیں گے اہمیت کیوں نہیں دی؟ بس ایک بات چھوٹی سی اور وسائل کی طرف, امامت کی کچھ نشانیاں رکھی ہیں قرآن میں. امامت کی نشانیاں رکھی. مثلا اگر کوئی آ کے چیلنج کرتے میں امام ہوں, تو آپ رد کیسے کریں گے, میں ریجیکٹ کیسے کریں گے کہ آپ امام نہیں. اگر آپ کوالٹی نہیں جانتے ہوں گے, آپ صفات نہیں جانتے ہوں گے, آپ حقیقت نہیں جانتے ہوں گے, تو آپ ریجیکٹ کیسے کریں گے, آپ تو مان ہی لیں گے. قرآن نے صفات بیان کی. اب بہت چلتے چلتے بس چھوٹی سی بات, قرآن مجید کا 21واں سورہ ہے عزیزوں, آیت نمبر 73. اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, اور کہیے گا ہم نے جن کو امام بنایا ہے وہ ہدایت تو کرتے ہیں مگر ہمارے امر سے کرتے ہیں, ہمارے امر کی بنیاد پر ہدایت کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ.
بھائی یہی تک لانا تھا۔ امام کی نشانی کیا بتائی اللہ نے؟ امام وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور نماز ہی میں زکات دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ووٹ تو کر دینا ہے بھائی، داد تو آج میں دیجیے، داد نہیں ڈالیں گے احمد پیٹی میں، ووٹ ہی ڈالیں گے داد مجلس کے لیے۔ آپ ایسے خاموش بیٹھے، آپ چپ ہو رہا ہے، سن رہے ہیں آپ کیا جوائن کیا ہے اللہ نے؟ دو چیزوں کو، نماز پڑھتا ہے، زکات دیتا ہے، باب اطفا ہے، یہ عربی گرامر میں جوائن کے لیے آتا ہے، جہاں نماز وہی زکات، جہاں زکات وہی نماز۔ اب امامت کی کوالٹی کیا بتائی، امامت کی پہچان کیا بتائی قرآن نے؟ کہ جو نماز ہی میں زکات دے اور زکات ہی میں نماز دے۔ یہ کوالٹی رسالت کی نہیں بتائی، یہ کوالٹی نبوت کی نہیں بتائی، مجھے نہیں پتا آپ کہاں ہوں گے۔ اللہ نے قرآن کے حوالے کر دی ایک صفت۔ ارے بھائی ذرا قرآن کا شکریہ ادا کرو، امامت کتنا آسان ہو گیا پہچاننا۔ جو ایک ہی وقت میں دونوں عمل کرے وہ امام ہے۔ جہاں زکات ہو وہی نماز، جہاں نماز ہو وہی زکات۔ سنی مجلس سے شاید بھول گئے ہیں، میں مذہب بدل دوں، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، اگر آپ کسی معصوم کو، کسی نبی کو نماز میں زکات دیتے ہوئے دکھا دے یا زکات کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے دکھا دے، اب بہت جا کے تاریخ وہ کون ہے کہ کس نے نماز ہی میں زکات دی ہے اور زکات ہی کی حالت میں نماز پڑھی ہے؟ سلمان پڑھے محمد سلمان پڑھ کے محمد انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور کون ولی؟ وہ ولی جو ایمان پر پیدا ہوئے، پیدا ہو کے ایمان نہیں لائے۔ پیدا ہوئے، یہ ذرا سمجھیے آپ کس تیور سے بات کر رہا ہے قرآن۔ جو ایمان پر پیدا ہوئے، ایمان نہیں لائے۔ لوگ کہتے ہیں ایمان لائے، ایمان کمپٹیشن ہوتا ہے نا، آپ نے کمپٹیشن دیو نا، تاریخ نے جب طبقہ بندی کی ہے، کیٹیگریز قائم کی ہے، تو علماء کیا جانتے ہیں؟ مردوں میں پہلے کون ایمان لایا، عورتوں میں کون، بوڑھوں میں کون، جوانوں میں کون، باقاعدہ نام ہے عدالت اسلامی میں درج ہے نا، بوڑھوں میں فلاں ہے، بوڑھیوں میں فلاں، عورتوں میں وہ، جوانوں میں وہ۔ اور جب بچوں کی بات آئی تو وہاں لکھ دیا بس کہ بچوں میں علی ایمان لائے، پلیز سب کے لیے لکھو ایمان لائے۔ علی کو نہ لاؤ اس کمپٹیشن، علی کو الگ رکھو۔ کیوں علی کو الگ رکھے؟ ذرا سمجھیے گا، علی کو کیوں الگ رکھے؟ آپ کو الگ رکھنا پڑے گا۔ یہ فضیلتوں کا صحرا دوسروں کے سر چڑھاؤ۔ علی اپنے ایمان و اسلام میں تمہاری تحریر کا محتاج نہیں ہے۔ بھائی آپ انہیں تو لکھیں گے نا، واقعی جو ایمان لائے، طبقہ بندی انہیں کو تو کریں گے، ایج انہیں کی لکھیں گے، کیٹیگریز انہیں جو ایمان لائے وہ لکھے گا نا، پہلے نہیں تھے ایمان پر۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ ایمان کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ جب اعلان رسالت ہوا۔ جو بھی ہے وہ اعلان رسالت کے بعد کا مومن ہے، پہلے تو کوئی نہیں تھا نا۔ ارے بھائی کب مومن ہوئے لوگ؟ بدھ پوجتے تھے، 360 بدھ تھے نا، سب مشرک سرکار سے۔ مسلمان کب بننا شروع ہوئے؟ جب اعلان رسالت ہوا۔ اعلان رسالت کب ہوا؟ جب رسول اللہ 40 برس کے ہوئے۔ تو جو بھی اسلام میں مومن بنا وہ پیغمبر کی امت
عمر کے 40 سال گزرنے کے بعد آفٹر 40 ایئرس، اور کریے گا کتنا ہی بڑا ہو وہ محمد مصطفیٰ کے 40 سال کے سن کے بعد ایمان لانا شروع ہوا ہے۔ آپ نے شروع کیا بوڑھوں میں، جوانوں میں، عورتوں میں، مردوں میں، ادھر بچوں میں بھی آپ نے کہہ دیا۔ اب سمجھے علی کا کمال، جب علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور پیغمبر لینے کے لیے گئے تو جانتے کون سا پیریڈ تھا، کون سا زمانہ تھا، کیا ٹائم تھا؟ 1 عام الفیل 30 عام الفیل، نبی کی ولادت 1 عام الفیل، علی کی ولادت 30 عام الفیل، 30 سال کا فاصلہ ہے، یعنی نبی ہے 30 برس کے اور علی ابھی آئے ہیں کعبے میں، نبی نے گود میں لیا ہے، اعلان رسالت ہوگا 10 سال کے بعد، لوگوں کے ایمان کے پیمانے وضع کیے جائیں گے 10 سال کے بعد۔ مجھے نہیں پتا میں آپ کے ذہنوں کو چھو سک رہا ہوں کہ نہیں، یہ ایمان لانے کا سسٹم کب سے ہوگا بھائی؟ 10 سال کے بعد سے وہ لایا وہ لایا وہ لایا۔ علی آئے ہیں اعلان رسالت سے 10 سال پہلے، پیغمبر کی آغوش میں جب آئے ہیں تو آتے ہی آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام۔ اللہ کے رسول ود پوسٹ سلام کیا ہے اللہ کے رسول۔ یہ اس وقت بول رہے ہیں علی جب پورے عرب میں کسی کو پتہ ہی نہیں یہ رسول ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ معاملہ تو 10 سال کے بعد اسٹارٹ ہوگا بھیا۔ علی 10 سال پہلے کہہ رہے یا رسول اللہ آپ پر سلام، یا علی خاموش رہے، رسول کہہ کے جو سلام کر رہے دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے ایمان کے طبقے دعوت ذوالشیرہ سے شروع ہوں گے اور دعوت ذوالشیرہ آج سے 10 سال کے بعد ہوگی۔ میں نے 10 سال پہلے رسول کو یا رسول اللہ کہہ کے سلام کر کے اعلان کر دیا ہے کہ ایمان لانے کا معاملہ دوسروں کے ساتھ جوڑنا، میں تو آیا ہی ہوں وہاں سے۔ علی ایمان نہیں لائے، علی ایمان نے بحث اس کے لیے کرنا کون ایمان لایا کون نہیں لایا، یہ گھرانہ ایمان نہیں لاتا، یہ تو ہے ہی ایمان، یہ ایمان نہیں لایا، یہ عین ایمان ہے، یہ کل ایمان ہے۔ ایسے نہیں ایمان لائے بس ایک جملہ، ارے بھرا ہوا میدان چھلکتا ہوا صحابہ کرام سے، بڑی سچویشن ڈینجرس ہے، ایک بہادر آیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس کے مقابلے میں ہم نہیں جائیں گے۔ پیغمبر نے کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ یا رسول اللہ یہ 1000 سپاہیوں سے اکیلا لڑ لیتا ہے، ایک رات میں ہم تھے جب اس پر حملہ کیا، اس کی ٹھانک ٹوٹ گئی تو اس نے اونٹ کے بچے کو اپنی سپر بنا لیا، یہ بہت بہادر ہے، وہ قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ علی بار بار کہہ رہے میں جاتا ہوں اس کے مقابلے پر، رسول کہہ رہے نہیں علی بیٹھو، تم نہیں، ابھی نہیں۔ 3 مرتبہ علی نے آفر کیا، نبی نے 3 مرتبہ بٹھایا، اور کریے گا جب 4تھی مرتبہ کوئی بولا ہی نہیں، ہم نے کہا میں جاؤں گا، ہم نے کہا جاؤ۔ پیغمبر نے کہا یہ کل ایمان جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایمان کا کل، اب کچھ کسر تو نہیں رہی۔ ذات علی کیا ہے؟ کل ایمان۔ اگر یہ ایمان لایا ہے اوروں کی طرح تو یہ کل ایمان کیسے؟ ایسے ایک بات تو سوال یہ لگے گا، نبی کا کل ایمان، کیا کل ایمان چلا؟ ادھر سے وہ جو بہادر تھا سامن سورما دلیر، مشرکوں کا کینڈیڈیٹ، عرب کا سب سے بڑا پہلوان،
اس نے جب علی کے تیور دیکھے تو کہا یہ علی مجھ سے لڑو گے؟ کیوں نہیں لڑو گا؟ علی مجھے آپ کی جوانی پر ہے مارا ہے. علی نے کہا مجھے تیرے بڑھاپے کا پتہ ہے کیونکہ جو حق کے مقابلے پہ آیا بزرگی کا احترام وہیں تک ہوگا جہاں تک حق ہے. ترس نہیں آ رہا تجھے ماروں گا. اب بھائی کو سمجھ گیا کہ علی چھوڑیں گے نہیں. اب بچے کیسے کہتا ہے یہاں علی آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 30 برس 24 برس. اور وہ 60 برس پہلے میرے اور آپ کے بابا کے درمیان تو بڑی اچھی دوستی تھی. اپنے باپ کے دوست کو مارو. لایا بڑا تکڑا حملہ. سائیکولوجی ہے نفسیات. آپ کے باپ میرے دوست تھے. مطلب کیا ہوا؟ باپ کے دوست کو مارو گے دوستی ثابت ہو جائے تو چھوڑنا پڑے گا. اس نے 60 سال پرانی بات کہی 24 سال کے جوان سے کہ 60 سال پہلے میری دوستی تھی. میرے مولا نے جھوم کے کہا لا صداقت بین الکفر والایمان. چپ! کفر میں اور ایمان میں دوستی نہیں ہوتی. بین الکفر والایمان کفر اور ایمان کے درمیان دوستی نہیں. اور میرے جوانو یہ ہے اس کے بارے میں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. کیا کہا ہے علی نے؟ خالق نہج البلاغہ کیا فرما رہے؟ لا صداقت بین الکفر والایمان بین الکافر والمومن نہیں کہا کہ مومن اور کافر میں دوستی نہیں ہوتی. کہا بین الکفر والایمان. اپنے باپ کو علی نے مومن نہیں کہا ایمان کہا ہے. سمجھ آیا؟ ابو طالب مومن نہیں ہے ایمان ہے. علی مومن کو نہیں کہا ایمان کیوں کہا؟ کہ کسی کی 100 سال کی عمر گزری ہو 90 سال اس کے بغاوت میں سرکشی میں سرتابی میں شیطنت میں فساد میں انتشار میں تشدد میں گلے کاٹنے میں کفر میں شرک میں نفاق میں ہر چیز میں گزرے ہو لیکن 91 سال کی عمر میں وہ ایمان لے آیا. اب اسے کیا کہو گے؟ مومن. 90 سال مہینے سے زندگی کے کفر کے حوالے 10 سال ہے ایمان کے حوالے. کہے گا کیا جائے گا؟ مومن. اور جو چلو تو مومن تو کوئی بھی ہو سکتا. مرنے کے آخری لمحات میں جان نکلنے سے پہلے ایمان لے تب بھی مومن. تو میں اگر اپنے باپ کو کہہ دوں گا مومن تو مسلمان گنجائش نکالے گا کہ کسی موقع پر ہو گئے ہوں گے. علی نے مومن نہیں کہا ایمان کہا. جب سے میرا باپ ہے اسی وجہ سے ایمان ہے. یہ اصل ہے یہ جڑ ہے یہ اساس ہے یہ فاؤنڈیشن ہے. یہ وہ ہستی مقدس ہے کہ اسلام پر جن کا سایہ آج بھی ضمانت کا مظاہر ہے مظہر ہے ضمانت. ابو طالب کی اولاد ہی بچا سکتی ہے اسلام کو. اب ہماری زبان سے نہ کہنا. اب تو پوری دنیا چلا رہی ہے. آپ جاگ رہے ہیں سو رہے؟ اب تو پوری دنیا چلا رہی ہے 56 بہنوں کا ایک بھائی. اکلوتا بھائی کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ سید رئیسی، سید خاتمی، سید حسن اللہ. آگے بہت شجرہ کہاں تک جاتا ہے یہ؟ کہ یہ تو سب ابو طالب کے بیٹے ہیں. اسلام کے کام کل بھی ابو طالب کی اولاد آئی تھی آج بھی ابو طالب کی اولاد آ رہی ہے. سلوات بولتے محمد و آل محمد. اور بلند ترین سلوات ہے. سلامت رہے آپ. شاد و آباد
دیکھیے طالب علم کا دل تو بہت کچھ چاہتا ہے. اب پرابلم کیا ہے, مشکل کیا ہے ہمارے لیے؟ ماحول نہیں بنانا, سنانا بھی, بات کو پہنچانا بھی. یہ زمانہ دیکھ رہے ہیں کتنا نازک ہے. ایک تو اردو سمجھنا سمجھانا مشکل, پھر اس میں عربی کا تڑکا لگانا, آیتیں ملا کر پیش کرنا کٹھن تو ہے. انسان تھوڑا سا مستغرق ہو جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے, منافق ہو جاتا ہے, مگر پھر بھی ماشاءاللہ چلا جاتا ہے. اب کیا پڑھے؟ کبھی سوچئے بڑی بڑی باتیں. یہ اس دربار تک جس کی رسائی ہو جائے, جملہ کہہ رہا ہوں, اس دربار تک جس کی رسائی ہو جائے, بلاغت, فصاحت, تکلم, سب ہاتھ جوڑ کے اس کی کنیز ہو جاتی ہے. یہ شعراء کرام جو شعر کہتے ہیں, یہ خود بھی نہیں سوچ پاتے ہوں گے, ہم کہہ رہے ہیں. تو جیسے جیسے تخیلات پیش کر دیتے ہیں, یہ انسانی دائرہ اختیار میں نہیں آتا, یہ ادھر ہی کی تائید ہوتی ہے. اور ایک بات اور, بس بہت ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں, وقت ہو گیا. جس منزل پر آپ ہیں, یا خدا نے آپ کو رکھا ہے, اس مرتبے کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, آج بھی آتے ہیں لوگ. میرے اور آپ کے مولا کے پاس بھی آ گیا ایک انسان, مولا بڑا پریشان ہو, مولا غریب ہو, قوت تنداز مخلوق الحال, مولا غریب ہو. مولا نے مسکرا کہ کوئی جھوٹ بولتا ہے, تو اور غریب؟ مولا ہاں غریب, غریب کچھ اور کہے اپنے آپ کو غریب مت. مولا واقعی غریب, مدد کر دیجیے. کا تو غریب ہے نہیں, مولا کیسے غریب نہیں؟ اب دیکھیے کوئی دلیل یا کوئی ثبوت یا کوئی پروف یا کوئی آرگومنٹ نہیں کیا, سامنے کی کوئی کرنے بات کہ تو غریب ہے, تو غریب ہے. مولا غریب ہوں, میں قرضدار ہوں, بڑا پریشان ہوں, پرابلم ہے, بہت زیادہ دقتیں ہیں میرے لیے. پھر اپنے آپ کو غریب مت دے. کہا مولا کیوں؟ کہا کائنات میں سب سے بڑا مالدار ہے تو. مولا کا کیسے, میرے پاس تو گھر میں کھانے کو نہیں, قرضہ ادا کرنے کو نہیں, اور میں سب سے بڑا. کہا سب سے بڑا مالدار. یہ بتا تیری نظر میں اس دنیا کی قیمت کیا ہوگی؟ یہ پیش قیمت ہے. کہا میں ساری دنیا تجھے دے رہا ہوں, تیرے پاس ایک چیز ہے وہ مجھے دے دے. مولا پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, دیکھ لیجیے. نہیں ایک چیز ہے وہ مجھے دے دے. مولا جب کچھ ہے نہیں کہا ہے, یہ کہا مولا لے لیجیے. کہا تم کیا لے لیجیے؟ کہا مولا وہ کیا بات, کیا تم؟ کہا وہ جو ہماری محبت تیرے لیے. ہمیں دے دے. میں اور آپ بات کریں تو اللہ حجت خدا بات کر رہا ہے. کہتے ہو دے دے محبت واپس, پوری دنیا لے لے. تو کہتا ہے مولا یہ نہیں دوں گا, ایسی ہزار دنیا آ جائے. جب تیرے پاس اتنی قیمتی چیز ہے پھر تو غریب کیسے ہے؟ مودت اہل بیت, مودت, الفت, عشق علی رسول, ذریت پیغمبر, فطرت مصطفیٰ, ان میں کا ہر ایک فرد محمد ہے, اور ہر محمد کی مودت واجب ہے. ہر محمد کے نقش قدم پہ چلنا واجب ہے. آج 15 شوال ہے نا, اور کریے نا, آج آپ اپنے مولا کو نصرت کرنے آئے. وہ محافظ قرآن, وہ ناصر دین رسول, وہ معرفت کنندہ ہے توحید الہی. کسی بھی طرح جب دشمن کا قابو نہ چل سکا, ارے بھائی قتل کرنا ہے تو چارج لگاؤ گا کچھ. آپ نے یہ غلطی کی ہے, قاتل ہے, قتل کر کے ظالم بنا,
لیکن آپ کے مولا کے دامن پہ دھبا نہیں لگا سکا. یہ ہے دشمن کے دربار سے عصمت کی سند کہ یہ معصوم ہے. قتل کر سکتے ہیں مگر کوئی چارج نہیں لگا سکتے. اور یہ کسی ایک امام کی بات نہیں ہے. کربلا میں 27 لاکھ کے لشکر کی آنکھوں میں ڈال کے حسین نے آ کے کہا تھا کہ مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ قتل کی وجہ تو بتاؤ. مجھے بتائے بس ایک ہی بات کہ بغض ہے ابھی کا ہمیں آپ کے باپ سے بغض ہے اس لیے قتل کر رہے ہیں. چھٹے امام کے لیے بھی یہی ہوا. چارج تو لگا پایا. ہارون کوئی الزام، کوئی تہمت، کوئی بہانہ، کوئی ثبوت نہیں لگا پائے. پھر کیا ہوا؟ محمد بن سلیمان جو مدینے کا حاکم ہے اس کو سیٹ کیا. انگور بھیجے زہر میں بجھے ہوئے کہ یہ کھلا دو. چھٹے امام کو کیا، کھلائے گئے. پھر اب دیکھیں بچہ منٹ ہے. انگور جیسی آپ نے نوچ فرمایا آپ کی کے حکم سے. اگر آپ کہتے کہ زہر اثر نہ کرے تو نہ کرتا. آپ کہتے پھر زہر کھایا تو انگور کھائے تو. اگر میرے مولا انگور نہ کھاتے تو توحید نہ بچتی. توحید یہ اقدام کیا. اب جیسے ہی انگور شکم اقدس میں گئے انہوں نے اثر دکھایا. میرا مولا تڑپنے لگا. کیفیت تاری ہوئی. اتنا زہر الہی تھا، اتنا خطرناک زہر تھا کہ بدن کے ٹکڑے ہوتے ہوتے عجیب منزل ہے. مگر عزیزو یہ مدینہ ہے. مدینہ امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں کئی. تعداد کو نہیں بتائیے تاریخ میں مگر کئی ہیں. کئی بیٹیاں دہنے بارے بیٹے بیٹیاں جمع ہو گئی. اور ایک مرتبہ دیکھ رہے ہیں کوئی دامنا چھاتا پکڑے ہوئے، کوئی بائیں چھاتا پکڑے، کوئی ماتھے پر ہاتھ لگائے ہوئے. بابا کیا ہوا؟ بابا کیا ہوا؟ اور بیٹیاں لپٹی جا رہی ہیں باپ سے. آئے مدینہ، آئے مدینہ. غور کرے بھائی بہنوں کو سنبھال لیں، اہل خاندان سنبھال لیں. اور بہنیں رو رہی ہیں، دل کھول کے رو رہی ہیں، اپنے باپ پہ ماتم کر رہی ہیں. ارے امام جعفر صادق کی بیٹیوں ہماری جانیں قربان ہو تم پر، مگر خوش نصیب ہو کہ باپ کے لاشے سے لپٹ لپٹ کر رو رہی ہو اور تمہیں بڑے آرام سے آہستگی سے ہٹایا جا رہا ہے. مگر ذرا کربلا میں آگے دیکھو کیا ہے، کیا کیفیت ہے. باپ کی طرف آتی ہے. روایت سنا باپ کو. خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، بیٹیوں کے سروں پر باپ کا سایہ سلامت رہے. جناب سکینہ کے حوالے سے چھوٹی سی روایت دیکھیے. امام جعفر صادق تڑپ رہے بستر پر اور وہاں کربلا میں تیروں کے بستر پر حسین کا لاشا، زخمی لاشا. سکینہ دیکھ رہی ہے حسین کی پیشانی زمین گرم پر ہے، پشت پر شمر ہے، خود خنجر چلا رہا ہے. سکینہ کس طرح آئی ہے خیمے سے نکل کر میدان میں آ گئی، مقتل میں آ گئی. سنیں گے آپ جیسے ہی مقتل میں آئی تو بھیڑ ہے، ازدحام ہے، کراؤڈ ہے، گھوڑے، اونٹ، تلواریں، تبر، ڈھول، تاشے، نہ جانے کیا کیا. ایک بوڑھا عرب اس بچی کو دکھائی دیا. داڑھی تھی، پیشانی پر گھٹے کا نشان تھا سجدے کے، بال سفید تھے اور وہ اقال باندھے ہوئے تھا. یہ بچی اس کے قریب گئی اور قریب جانے کے بعد کہا السلام علیکم جو شیخ، اے بزرگ آپ پر میرا سلام. اس کمبخت نے جواب سلام دینے کے بجائے اس بچی کو قہرآلود نگاہوں سے ڈھونڈا. آنکھوں میں لال ڈورے تھے، اگل نہیں تھی، ظالم کی آنکھیں. اس نے بچی کو دیکھا اور دیکھنے میں کہا منت تھے، کون ہو تم؟ وہ بنائیں کہاں سے آئی ہو؟ ابن عمر بنت عمر کس کی بیٹی ہو؟ مائنس کو تمہارا نام کیا ہے؟ اتنے سوال کر دیے بچی سے. اس بچی نے کہا تم مجھے یہ بتا میرا بابا کہاں ہے؟ میرا نام بعد میں پوچھ رہا. کہا اپنا نام تو بتاؤ بچی. کہا میں نام بتاؤ گی. کہا نام بتاؤ. کہا نا سکینہ بنت الحسین ابن فاطمہ الزہرا بنت نبی. اس
بچی نے کہا میں سکینہ ہوں، حسین کی بیٹی جو فاطمہ کا بیٹا ہے، فاطمہ جو تیرے نبی کی بیٹی ہے۔ سمجھ رہی تھی یہ مسلمان ہے، کلمہ کو ہے، مجھے بتا دے گا، آپ برداشت کرو گے؟ ننھی سی بچی، ظالم، یہ ظالم سنگین، جب بچی نے کہا کہ میں حسین کی بیٹی ہوں، اس نے آگے بڑھ کر بچی کے بالوں کو پکڑا اور ایک تماچا رخسار پہ مارا اور رخسار پھٹ گیا، خون جاری ہو گیا۔ مقدم کہتا ہے کہ بچی درد زمین پر گر پڑی، تھوڑی دیر کے بعد اٹھی۔ اب یہ ہے رونے کا وہ موقع، وہ بہن، وہ رو اور وہ لفظ جسے برداشت نہیں کرتے ہیں کہ جناب سکینہ اٹھی اور پھر آہستہ سے آئی، یہ ظالم کھڑا ہوا تھا۔ اب وہ جملہ جو بچی کہتی ہے اس کو ذرا سمجھئے گا۔ سکینہ رخسار کو سہلاتے ہوئے آگے بڑھ کے کہتی ہے، شیخ اب تو نے تماچا مار لیا، اب تو بتا دے میرا پاپا کہاں ہے؟ اب تو بتا دے تیرا بابا کدھر ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی مقدرات بیٹیوں، معصومہ بیٹیوں، دیکھو کربلا میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ اپنے بابا سے چپٹ رہی ہیں، لپٹ رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ وہ آخری بات ہے جب سکینہ نے اس سے پوچھا بار بار اور اسے نہیں بتایا تو سکینہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کیا عالم دیکھا؟ عالم یہ دیکھا کہ شمر کے خنجر کی ضربیں حسین کے گلے پر پڑ رہی ہے، گردن پر پڑ رہی ہے۔ سکینہ نے یہ منظر دیکھا اور کہا وہ ظالم اور ملعون جانتا ہے کس کو قتل کر رہا ہے، کس کو تباہ کر رہا ہے، کہاں خنجر چلا رہا، یہ موسیٰ گاہے رسالت ہے۔ اللہ کا رسول چونتا تھا اس جگہ کو۔ شمر نے دیکھا، کہا کون ہو تم؟ کہ یہ بات میں بتاؤں گی، یہ بتا تو صاحب اولاد ہے یا نہیں؟ ختم ہو رہی ہے پہلے۔ شمر کہتے ہیں ہاں میرے 3 بیٹیاں ہیں۔ کہا خدا کی لعنت ہو تجھ پر، 3 بیٹیوں کا باپ ہو کر ایک مظلوم بیٹی کے سامنے اس